آج تیسرے سپارے کی جو سورہ مطففین ہے اس کی آیت نمبر 26 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی جنت کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ کمپٹیشن کرنے والوں، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ انسانوں کی ایک طبیعت ہے، انسانوں کی خلقت کا حصہ ہے۔ ان کی جس طبیعت پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اس میں لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، گھر بار میں، مال میں، اولاد میں، گاڑی میں، مقام مرتبے میں۔ تو یہ کوئی اپنی ذات میں اتنی منفی چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ اس کا اگر کوئی حقیقی میدان ہے تو وہ آخرت کی فلاح اور جنت کی کامیابی ہے، اور انسانوں کو اپنی صلاحیتیں اور توانائی اصل میں اس کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ اس میں جو قابل توجہ بات ہے، ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سعی و جہد کا اور کمپٹیشن اور مسابقت کے جذبے کا رخ موڑا ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے جگہ جگہ ہمیں سکھائی ہے کہ اس کمپٹیشن کے لیے کیا کرنا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید مطلوب انسان کے نام سے جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے جگہ جگہ یہ دیکھا ہوگا کہ جنت جن چیزوں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود موضوع بنا لیا ہے، اور ہر جگہ یہ بدلہ بیان کیا ہے کہ جنت یہاں سے ملے گی، ان چیزوں سے ملے گی۔ ہم لوگ بنیادی طور پر 3 غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جنت کو اپنا مسئلہ نہیں بناتے اور اس دنیا میں لگے رہتے ہیں، اس دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے جذبہ مسابقت کا رخ کچھ آخرت کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی اصل میں قرآن مجید کے اعمال کو فوکس نہیں کرتے بلکہ غیر متعلق چیزیں، ان میں سے بیشتر چیزیں تو وہ ہیں جو دین کے مطالبات ہی نہیں ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر و گمراہی کے فتوے دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کو اس پہلو سے خراب کر دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تب بھی وہ جو حضرت عیسیٰ کے الفاظ تھے کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو، تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پہاڑ جیسی چیزیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ قرآن مجید کے بیان کردہ اعمال کو اگر اختیار بھی کرتے ہیں تو پھر زور اس پہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی بڑھائی جائے، کوالٹی کے پیچھے نہیں جاتے لوگ۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید اس کا مطالبہ کرتا ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، لیکن لوگ نماز میں بجائے اس کے کہ خوبصورتی پیدا کریں، اس میں جمال پیدا کریں، اس کی کوالٹی کو اچھا کریں، لوگ نوافل کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور 100 نفل پڑھ لیتے ہیں ایک رات کے اندر۔ تو جس طرح آج بھی میں نے اپنے لیکچر میں توجہ دلائی تھی کہ اس میں کوالٹی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ ٹھیک کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ جنت میں انشاءاللہ آپ دوسروں سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ بہت شکریہ۔